will finish. Okay. Yes, maybe one. Maybe something like this. something like Yes, yours. sir. Yes. That'd be great. Maybe some. Path to peace and the path to prosperity. I think he's a great guy, by the way. But I don't know if you... कल वाइट हाउस में जो कुछ हुआ उस पर बात करनी है, और कल वाइट हाउस में जो कुछ हुआ शायद ऐसा पहले बहुत कम हुआ होगा, ख़ास तौर पर ऐसी मुलाकातों में जो दो मुल्कों के सरबराहों के दरमियान होती हैं। दो हुक्मरान आपस में बैठकर किसी बहुत बड़े इशू पर, किसी जंग और जंगबंदी के मौजू पर बात करते हैं, जंग ख़त्म करने के लिए या किसी बहुत बड़े मसले के हल के लिए। और इस वक्त यकीनन रूस और यूक्रेन की जंग जो है इस वक्त एक फ्लैश पॉइंट है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, और आलमी जो इस वक्त सिनारियो है उसी हवाले से ये मुलाकात हुई। और यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की वाइट हाउस पहुँचे और अमेरिका की दावत पर, डोनाल्ड ट्रंप की दावत पर वो वाइट हाउस पहुँचे, और वहाँ पर क्या हुआ उस पर बात करने से पहले मैं हवाला दूंगा। आपने निसाब की किताबों में या उससे हटके भी यूनानी जो कहानी नवीस था एसप की जो फेबल्स हैं उनमें एक कहानी आपने सुन रखी होगी जिसका उन्वान है द वुल्फ एंड द लैम, यानी भेड़िया और भेड़ का बच्चा। कहानी कुछ यूँ है कि एक नदी के किनारे पर एक भेड़ का बच्चा पानी पी रहा था, तो अचानक उसी नदी के ऊपर वाले सिरे पर एक भेड़िया आया और उसने देखा कि भेड़ का बच्चा पानी पी रहा है, तो उसने ये मौका गनीमत जाना, और क्योंकि उसे एक बड़ा लजीज शिकार मुयसर आने वाला था, तो वो भेड़ के बच्चे के पास आया और उसने उससे कहा कि तुम ये पानी क्यों गंदा कर रहे हो। तो भेड़ के बच्चे ने हैरान होकर कहा, जनाब आली, मैं पानी कैसे गंदा कर सकता हूँ कि जबकि मैं पानी के नदी के नीचे वाले सिरे पर हूँ और आप ऊपर खड़े हैं, पानी तो आपकी तरफ से आ रहा है मेरी तरफ। तो उसने कहा कि नहीं, मुझे पता है, मैंने सुना है कि तुमने पिछले साल भी मेरे बारे में झूठ बोला था। तो फिर भेड़ के बच्चे ने कहा कि जनाब आली, पिछले साल तो मैं पैदा ही नहीं हुआ था। तो फिर उसने भेड़िए ने कहा कि नहीं, वो तुम्हारा भाई होगा। तो भेड़ के बच्चे ने कहा कि नहीं, मेरा भाई तो है ही नहीं कोई। तो उसने कहा फिर वो तुम्हारे ख़ानदान का कोई आदमी होगा जिसने मेरे बारे में बातें की होंगी। बहरहाल इस तरह के बहाने बनाकर भेड़िए ने भेड़ के बच्चे को शिकार कर लिया। चूँकि भेड़िया ताकतवर था और भेड़ का बच्चा ज़ाहिर है कमज़ोर मखलूक था, तो ऐसा ही कुछ कल की मुलाकात में हमें देखने को मिला। और जो कल की मुलाकात का अहवाल है वो आप सब ने देख लिया होगा। इस वक्त आलमी मीडिया जो है उस पर ये एक ही ख़बर चल रही है, और वो जो मुलाकात हुई उसमें जो तलख कलामी हुई और उसमें जो बदमज़गी पैदा हुई दो आलमी लीडरों के दरमियान, तो वो इस वक्त जो है वो मौजू बना हुआ है। तो हुआ कुछ यूँ, ऐसा लगता था कि जब ज़ेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप और उनके साथ अमेरिका के नायब सदर वेंस वो वहाँ पर मौजूद थे, और बहुत सारे और लोग भी थे, साफ़ी भी थे। उस मुलाकात में ऐसे लग रहा था जैसे किसी गांव का चौधरी जो है वो अपने किसी मज़ारे को या किसी गरीब आदमी को अपनी डेवड़ी में बुलाता है और बुलाकर वो उससे वहाँ पर धौंस धांधली के साथ ज़बरदस्ती अपनी शर्तें मनवाता है, और जो जायदाद के कागज़ात होते हैं उन पर अंगूठा लगवा लेता है। ऐसे ही कुछ माहौल वहाँ पर भी हमें नज़र आया उस मुलाकात में। और इस मुलाकात की ख़ास बात यह है कि यहाँ पर दो बड़ी ताकतों के जो सरबराह थे, यानी डोनाल्ड ट्रंप और उनके साथ उनके वाइस प्रेसिडेंट वेंस भी मौजूद थे, और यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की। तो ऐसी मुलाकातें ज़ाहिर है सफारती आदाब के दायरे के अंदर होती हैं, लेकिन यहाँ पर ये सफारती आदाब जो हैं वो एक तरफ हो गए, और जो माहौल बना वहाँ पर, तल्ख कलामी हुई, जुमलों का तबादला हुआ, तो उससे जो आलमी सियासत की बिसात है उस पर जो नई चालें चलने के लिए राह हमवार कर दी गई।
بلکہ یوں کہا جائے تو بے جانا ہوگا کہ عالمی سیاست کی جو بساط ہے وہ الٹتی گئی ہے، اور اس وقت اس ملاقات کے بعد اس پر جو ریئیکشنز آ رہے ہیں اور اس کی حمایت میں اور اس کے خلاف جو رد عمل سامنے آ رہا ہے، اس سے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت ایک نیا ورلڈ آرڈر جو ہے وہ قائم ہونے جا رہا ہے۔ تو یہ سب کچھ اچانک نہیں ہوا، بلکہ اگر آپ نے اس ملاقات کا وہ ویڈیوز دیکھی ہیں تو اس میں جو ہی ڈونلڈ ٹرمپ زیلنسکی کو ریسیو کرتے ہیں تو ان کا جو اس کے پہلا جملہ، جو پہلی بات ڈونلڈ ٹرمپ اس کے لباس کے بارے میں کرتے ہیں، اس کے لباس کی تعریف کرتے ہیں۔ اس کے بعد جب وہ ملاقات کے لیے بیٹھتے ہیں تو بات شروع ہوتی ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ اپنی شرائط رکھتے ہیں اور وہ اس کو یہ احساس دلاتے ہیں زیلنسکی کو کہ آپ کی پوزیشن ٹھیک نہیں ہے اور آپ ہمارے ساتھ یہ ڈیل کریں تو اس سے یہ جنگ بند ہو سکتی ہے اور آپ کے ملک میں امن قائم ہو سکتا ہے۔ وہاں پر جو نائب صدر تھے امریکہ کے، انہوں نے جلتی پر تیل کا کام کیا اور انہوں نے کہا کہ جی مسٹر پریزیڈنٹ، یعنی زیلنسکی کو مخاطب کر کے، کہ آپ نے امریکہ کا شکریہ ادا نہیں کیا۔ پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے اور وائس پریزیڈنٹ نے مل کر یہ بات کی کہ آپ نے امریکہ کی بے عزتی کی ہے، آپ نے رسپیکٹ نہیں کی، آپ نے شکریہ ادا نہیں کیا۔ تو اس سے ماحول جو ہے وہ بہت خراب ہو گیا اور وہ بات جو ہے وہ تلخ کلامی تک پہنچ گئی۔ تو یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس میں بالکل جو صورتحال ہے وہ کہیں پر تو توقعات کے مطابق نظر آ رہی ہے کہ ایسا ہی ہونا تھا، لیکن ایسا یہ بھی گمان ہوتا ہے کہ بالکل چیزیں جو ہیں وہ یو ٹرن لے رہی ہیں اور 180 ڈگری کے اینگل پر وہ چیزیں موڑ رہی ہیں، اور سمجھ نہیں آ رہا ہے، ایک ایسا ابہام پیدا ہو رہا ہے، ایک ایسی پیچیدہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کس کے مفاد میں یہ فیصلے کر رہے ہیں، یا یہ اس طرح کے فیصلے کرنا چاہتے ہیں کہ وہ امن کے لیے جو ہے وہ ان کی نظر جو ہے وہ یوکرین کی جو منرلز ہیں، ریئر ارتھ میٹلز ہیں، ان پر نظر رکھتے ہیں اور اس کی شرط پر وہ یوکرین اور روس کی جنگ بندی جو ہے وہ کروانا چاہتے ہیں۔ تو یہ اصل میں امریکہ کی پالیسی مجھے یاد آتا ہے، تاریخ کو اگر آپ دیکھیں امریکن ہسٹری کو، تو ان کا ایک پالیسی تھی جس میں پہلے تو ایک مینیفیسٹ ڈیسٹنی کا ایک کنسیپٹ تھا وہاں پر۔ وہ یہ تھا کہ جو براعظم شمالی امریکہ ہے اس پر صرف امریکنز کا حق ہے کہ وہ وہاں پر قبضہ کریں، آباد کاری کریں، اور اس خطے پر صرف ان کا حق ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے جو وہاں کے مقامی قبائل تھے ان کو بھی پش بیک کیا۔ اس کے بعد اگلے مرحلے میں ان کی پالیسی جو تھی مونرو ڈاکٹرن آیا، اور پھر انہوں نے پہلے تو امریکہ کو یورپ سے نکالا، یعنی ایک جنگ آزادی ہوئی۔ پھر اس کے بعد اگلی ان کی پرائرٹی یہ سامنے آئی کہ یورپ کو امریکہ سے نکالا جائے۔ تو کل کی جو ملاقات ہے اس میں جو کچھ ہوا، جب ان کے درمیان گرما گرمی ہوئی، تلخ کلامی ہوئی، اس کے بعد پھر زیلنسکی وہاں سے اٹھ کے چلے گئے، بلکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے سیکورٹی ایڈوائزر سے کہا کہ اسے کہو کہ یہ یہاں سے چلا جائے۔ وائٹ ہاؤس سے انہیں زیلنسکی کو نکال دیا گیا اور کہا گیا کہ جب آپ پیس کے لیے، امن کے لیے تیار ہوں تو آپ دوبارہ آ سکتے ہیں۔ یہ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے زیلنسکی کو وائٹ ہاؤس سے نہیں نکالا گیا، بلکہ یورپ کو امریکہ سے نکالنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور آج کل کے حالات یہی بتا رہے ہیں، جو پچھلے کچھ دنوں سے امریکہ اور یورپ کے درمیان جو ایک فرکشن جو ہے وہ پیدا ہو گئی ہے، یہ اسی کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ تو بہرحال یہ واقعہ جو ہے، اس کے نتائج اور اس کے مضمرات جو ہیں وہ کیا ہوں گے، وہ بہت جلد سامنے آ جائیں گے، اور دنیا کی سیاست ایسا لگتا ہے کہ بالکل ایک نئے رخ پر جا رہی ہے۔ امریکہ کی اس پالیسی اور اس بدلتے ہوئے یہ جو حالات ہیں اور یہ جو حقائق سامنے آ رہے ہیں، اس کا ایک تجزیہ میں آئندہ کسی ویلاگ میں تفصیل کے ساتھ پیش کروں گا کہ اس کے پیچھے کون سے جو ہیں وہ فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے یہ تبدیلیاں ہمیں دیکھنے میں آ رہی ہیں۔ تو میرا اس سے پہلے ایک کالم ہم سب میں شائع ہو چکا ہے، وہ بھی کبھی میں آپ سے شیئر کروں گا۔ وہ ڈونلڈ ٹرمپ اور ایلون مسک کے بارے میں تھا۔
وہ بھی اسی آئندہ کسی ولاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. شکریہ.